اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، معاشی اشاریے کسی حد تک بہتری کی جانب گامزن ہے اور ملک میں سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، چاہے وہ سعودیہ کی صورت میں ہو چاہے وہ ایران کی صورت میں ہو۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان پر آ چکے ہیں، ان کی پاکستان آمد ہو چکی ہے، جبکہ مختلف یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں، اور ابراہیم رئیسی کے دورے کے موقع پر پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، بہت فروٹفل ثابت ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں آپ تجزیہ کار ہیں محسن کاظمی صاحب۔ معیشت پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی۔ محسن صاحب، آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام خبر کی خبر میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، میرا انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام بہترین پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ محسن صاحب، پاکستان میں سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلٹی ملک میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران کی جانب سے جن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، ایران اور پاکستان نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے، جبکہ ایک سب سے اہم گیم چینجر کہ ایران اور پاکستان نے تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے کس حد تک خوش آئند ہوگا؟ دیکھیے جناب، پہلی تو بڑی انتہائی پرمسرت خبر ہے یہ کہ ایران کے صدر جو ہیں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا آنا کوئی معمولی دورہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دورہ ہے، اور اتنی گرم جوشی کے ساتھ کسی کا استقبال نہیں ہوا جتنی گرم جوشی کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے۔ رئیسی صاحب بہت قابل آدمی ہیں، یہ وہاں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں جی، اور بڑے مناصب سے چڑھ کے جا کے یہ پریسیڈنٹ بنے، بہت تجربے کار آدمی، اور انتہائی ایران نے اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کا اچھے طریقے سے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی ملکوں سے تعلقات اچھے رہیں، جیسے چائنا ہے، حتیٰ کہ افغانستان ہے، اس کے بعد ایران ہے، اور دوسرے ہمارے عرب ممالک بھی ہیں، سعودی عرب جیسے ملک بھی ہیں، یہ وہ ملک ہیں جو ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور ان سے اگر ہماری کاروباری تجارت کا سلسلہ آگے بڑھ جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ہے کہ خالی اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے، آپ نے اس ملک کے اندر واقعی استحکام لانا ہے، اور جو واقعی استحکام ہے وہ ابھی اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل جو استحکام نہیں آیا ابھی تک، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے، میں تو ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں، الیکشن بھی ہو چکے، ضمنی الیکشن بھی ہو چکے، اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو چاہیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جو لوگوں کے پینڈنگ کیسز ہیں اس کو جلد سے جلد فائنلائز کریں، تاکہ جو لوگ پارلیمنٹ میں جانے کے مستحق ہیں وہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں۔ اس طرح پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، اور جتنی پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی اتنا ہی پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں یقینی طور پہ ہر حال میں اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، کیونکہ داخلہ پالیسی اچھی ہونی چاہیے اور خارجہ پالیسی اچھی ہونی چاہیے تو آپ کے ملک کے اندر استحکام آتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہ میں کہتا ہوں تمام سیاستداں مل کر بیٹھیں، اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھیں اور یہ طے کریں کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اتنا قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اب آپ IMF سے اپنی جان اس وقت چھوڑا سکتے ہیں جب آپ اپنے ملک کے اندر پیداوار میں اضافہ کر دیں، آپ اپنے ملک کے اندر فیول کو سستا کر دیں۔ یہ جو انرجی جب تک سستی نہیں ہوگی یہاں پر ملک کے اندر پیداوار نہیں بڑھے گی۔ آپ زراعت میں پیداوار کیجئے، آپ صنعتیں بڑھائیے، آپ ایکسپورٹ پہ زور دیجئے، اور قرضے سے زیادہ اس چیز پر توجہ دیجئے، اور قرضے کو اسٹاپ کر دیے کہ یہاں پہ اب مزید نہیں چاہیے، اب ہمیں قرضہ جو لیا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب کو بھی سوچنا ہے، ملک کے صدر صاحب کو بھی سوچنا ہے، اور سب سے بڑے قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، ان کو بھی سوچنا ہے یہ۔ اچھا محسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب معاشی اشاریے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، دوسری جانب
قومی اسمبلی میں وہی مچھلی بازار لگا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کس حد تک معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دیکھیے معیشت کا انسٹیبلٹی کا بڑا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دورے سے ہمیں اتنا فرق محسوس ہو رہا ہے. ماشاءاللہ 10 ارب ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. 8 MOUs پہ سائن ہوا. جی یہ سب تیاری ہو رہی ہے. اور دیکھیں جب تک ہماری پالیسی اتنی شفاف نہیں ہوگی کہ ہم اپنے سپر پاور کو یہ احساس دلا دیں کہ بھئی ہم اپنا مفاد کسی کو بیچ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ انڈیا ایران سے بھی لیتا ہے, چائنا سے بھی لیتا ہے, افغانستان سے بھی لے رہا ہے. امریکہ وہاں اعتراض نہیں کر رہا ہے, یہاں اعتراض کر رہا ہے کہ اگر آپ نے گیس لائن لی ایران سے تو ہم آبجیکشن کریں گے یا ہم رکاوٹیں پیدا کریں گے. تو انشاءاللہ اگر یہ پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے, وزیر اعظم صاحب مضبوط ہو جائیں, صدر صاحب مضبوط ہو جائے, اپوزیشن لیڈر مضبوط ہو جائے, ان میں اتحاد پیدا ہو جائے تو یہ معاملہ بہت آسانی کے ساتھ طے ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے, جو ہماری سپر پاوریں ہیں جو بہت دور بیٹھی ہیں وہ پاکستان کی فلاح نہیں چاہتی, پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بھی نہیں دیکھنا چاہتی. آپ ذرا تاریخ تو اٹھائیے اس پاکستان کی سرزمین تو دیکھیے, یہاں پہ کون سی مدنیات ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, کون سی دولت ہے جو آپ کی زمین میں دفن نہیں ہے. تیل بھی یہاں ہے, سونا بھی یہاں, ریکارڈ ایک کا منصوبہ بھی چل رہا ہے. جی ہاں. تو اب آپ بتائیے جب ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں تو ہم اس وسائل کو بند کیے بیٹھے ہوئے اور ہم قرضوں میں چلے جا رہے ہیں. بھائی اتنی توجہ آپ اس بات پہ دیجیے, اب ایک جگہ سے تیل نکل رہا اور کوشش کیجئے کہ کہاں سے تیل نکل سکتا ہے. اگر آپ کے پاس گیس کے وسائل یہ ختم ہو رہے ہیں, دوسرے وسائل آپ کے پاس کیا ہے, ہر کول کے اوپر توجہ دیجیے. جب تک آپ یہ منصوبہ نہیں بنائیں گے پاکستان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں, آپ تو مجھ سے کم عمر ہیں, کہ 1962 کے اندر جو یہاں پر کالا باغ ڈیم کا معاہدہ ہوا تھا جس کو آپ نے سیاست کی نظر کر دیا, اور اس کے اندر ہمارے ہندوستان کا بڑا ہاتھ تھا کہ یہ بننے نہ دو, اور لوگوں نے ان کی بات مانی. اگر وہ آج بن جاتا تو آج پاکستان میں جس طرح 2 روپے یونٹ بجلی آپ کو KPK میں مل رہی ہے ایسے پورے پاکستان میں ملتی. آج بھی ہم جو بل ہے 95 روپیز پر یونٹ پے کر رہے ہیں اس وقت. سر مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ایک وقت تھا کہ جگہ جگہ پہ چوکنگ ہوا کرتی تھی, گاڑیوں پہ پوسٹرز لگائے جاتے تھے اور شاہراہوں پہ بڑے بڑے پوسٹرز ہوتے تھے کہ کالا باغ ڈیم نامنظور. تو کون تھے ایسے سازشی جو نہیں چاہتے تھے کہ یہاں بجلی سستی ملے یا گیس سستی ملے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت قومیت پرستی بہت زیادہ تھی. یہ ابھاری گئی کہ جناب ہم پختون ہیں, ہم سندھی ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم پٹھان ہیں. اس کے اندر کم از کم پنجابی انوالو نہیں ہوا. یہ بات میں آپ کو بتا سر ایک نعرہ اور بھی تھا, ہماری لاشوں پہ کالا باغ ڈیم بنے گا. جی تو یہ نعرے کس کے تھے؟ ولی خان صاحب یہ کہتے تھے, اور مفتی محمود صاحب یہ بات کہتے تھے, مینگل صاحب یہ بات کہتے تھے, اور سندھ کے جو تھے GM سید یہ بات کرتے تھے. لیکن سوال یہ کہ وہ نہیں بنا. 1962 میں اس کا پروجیکٹ تیار تھا. کتنے سال ہو گئے آج؟ تقریباً 59 ایئرس ہو گئے. اگر وہ نہیں بنا تھا تو آلٹرنیٹ بننا چاہیے تھا, وہ آلٹرنیٹ بھی نہیں بنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سازش یہ تھی کہ پاکستان اگر وہ ڈیم بن جاتا اور پاکستان کو سستی بجلی مل جاتی. اسی جنرل مشرف کے زمانے میں آپ اخبار میں خبریں پڑھتے تھے, اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ پاکستان ہندوستان کو بجلی سپلائی کرے گا. یہ میں نے خود پڑھا ہے, اتنی ہمارے پاس بجلی تھی. سر ڈیمز کی تو ابھی بھی بات ہو رہی تھی 2018 میں جو گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو غالباً بات تو وہ بھی کرتی تھی کہ ہم ڈیمز بنائیں گے, ڈیمز کے لیے فنڈز بھی اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن سر معاملہ جو ہے وہ جوں کا تو رہا, ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہی ہے خرابی یہ ہے کہ جب ہمارے کی حکومت چینج ہوتی ہے نا تو ہر آدمی پوری سلیٹ مٹا دیتا ہے. طریقہ یہ نہیں ہوتا ترقی کرنے کا. اگر اس نے 5 اینٹیں رکھی ہیں تو بنیادوں پہ مزید بنیادیں رکھیں. اگر اس نے 5 اینٹیں رکھی تو 6ٹھی اینٹ آپ کو رکھنی چاہیے. اگر آپ یہ حرکت کریں گے, یہ ڈیم بننے کی ساری تیاری تھی, تمام پیسہ موجود ہے, آج بھی وہ پیسہ موجود ہے, آپ اس کے اندر توجہ تو دکھائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سازشی عناصر ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہمیں ترقی نہیں کرنے دیں گے. مجھے شکایت ان لوگوں سے ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, سیاسی یعنی سازشی عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ ان کی سپورٹ بند کر دیں, یقین جانیے یہ ملک جو ہے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آج آپ اعلان کر دیں کہ اب میں نے قرضہ نہیں لینا ہے,
میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں اگر IMF ایک پیسہ بھی ہمیں نہ دے تو کیا ہمارا ملک خدا نہ کرے تباہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا تباہ، اللہ نہ کرے، اس ملک کے اندر نہیں تباہ اس لیے نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر صلاحیت ہے۔ بے شک، آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ یہ جو آپ کا اسٹیل مل بک رہا ہے، اس کی جو کاسٹ اگر نکالی جائے، جو یہ لوگ سب غلط نکال رہے ہیں، وہ آپ کے قرضے کے برابر ہے۔ اب ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب بیچنا ہے، آپ کو پریویٹائز کرنا ہے، تو اس کو ڈی ویلو کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو بہت سخت خلاف ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی کوئی نیشنل انکم کبھی سیل نہ کریں۔ لیکن سر اب حال ہی میں دیکھا گیا کہ ہماری قومی ایئر لائن اس کے 52% شیئر جو ہے وہ بیچ دیے گئے ہیں۔ مالکان حقوق تو جنہوں نے 52% شیئرز خریدے ہیں، زیادہ تو مالکان حقوق ان کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، ٹیک اوور انہوں نے کر لیا۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے، یہ جو چیزوں کو سرکاری سے نجی کیا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جب یہ نجی ملکیت میں جائیں گی تو کیا ترقی کریں گے یہ ادارے؟ دیکھیں، نجی ملکیت میں جا کے ہو سکتا ترقی کر جائے، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اس سے تنگ ہیں تو آپ صرف اپنا ایئرپورٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو، آپ صرف اپنے جہاز دے دیے کسی کو کنٹریکٹ کے اوپر کہ بھئی یہ جہاز آپ اڑائیے اور ہمیں اتنا پیسہ دے دیجئے۔ آپ اسی طرح آپ نے جب KC یہاں پہ ہوا کرتا تھا، اس کو آپ نے پرائیویٹائز کیا تو آپ نے اس کا ڈسٹریبیوشن بھی دے دیا، اس کا جنریشن بھی دے دیا، جبکہ آپ کو دینا چاہیے تھا جنریشن کی بجلی تم پیدا کرو، یہ سارا جنریشن تمہارے ہاتھ میں، ڈسٹریبیوشن گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب کیا جو آپ رو رہے ہیں نا لائن لاس یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، عوام بیچارے کیا جانے۔ آپ بتائیے کہ جب ہمیں ابھی جو بجلی کا بل آ رہا ہے، جس کے یہاں 5,000 کا بل تھا، آج 15,000 کا بل اس کے گھر میں آ گیا اسی مہینے، جبکہ AC بھی نہیں چلے، تو اب آپ بتائیے 50-60 ہزار کا بل کون پے کرے گا؟ تو اس ملک کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت ہے، کچھ نادان کہہ لیں یا جان پوچھ کے لو، اپنا ذاتی مفاد کی خاطر اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے، ان لوگوں کو، اور ان کو ڈسکارڈ کرنا ہے۔ سر بالکل، یہ سب لوگ تو یہ وہ بھیڑیے ہیں جو ہماری صفوں میں ہی شامل ہیں، جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اسٹیبل ہوں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ دیکھیں بات یہ، پہلی دفعہ ماشاءاللہ پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے، اتنی کبھی نہیں تھی۔ بے شک۔ 8 مئی کا رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اب آپ ان کے فیصلے پہ عمل کرائیے، ختم بات۔ اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ اس فیصلے کو جو آپ توڑ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ لیے کون سا ضمنی الیکشن ایسا ہوا ہے جس کو اطمینان بخش کہا جائے۔ سر کل کا الیکشن بھی وہی الیکشن ہوا، وہی مار دھاڑ، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے باتیں، ایک کارکن کو ڈنڈا بھی لگا اور شدید چوٹ لگی جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گیا۔ سر کیا سمجھتے ہیں یہ روش کب تک برقرار رہے گی؟ کب جو ہے ہم لوگ ذہنی طور پہ اس قابل ہوں گے؟ کب تک ہم بونے بنے رہیں گے سیاسی طور پہ کہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے اور اسی کو ہی اپنی چیز سمجھیں گے؟ اچھا دیکھیے، اس کے اندر جو ہے بنیادی چیز یہ کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ آئین سے انحراف نہ کریں اور ادارے، جن اداروں کو آپ نے ذمہ داری دی، چاہے وہ FIA ہو یا پولیس ہو یا عدالتیں ہوں، جو بھی ہے، یہ اپنے اختیارات کو دائرہ آئین کے مطابق چلائیں، تو آپ یقین جانیں جھگڑے فساد نہ ہوں۔ یہ چھوٹا سا الیکشن تھا، اس میں کوئی بڑی اہمیت نہیں تھی، نہ کسی کو حکومت ملنے جا رہی تھی، نہ کسی کو حکومت اس سے ہٹ رہی تھی۔ بالکل۔ تو اس کو اتنی اہمیت، دیکھیے ایک آدمی مار دیا گیا بلا وجہ اس کے اندر، 60 سال کا وہ آدمی، چاہے اس کا قصور تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ نے کتنا مہنگا سودا کیا اپنے ضمنی الیکشن کا، ایک آدمی کو مار کے۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ تو جو لوگ حکمراں ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے ہم ہار جائیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا بندہ جو ہے وہ شہید نہ ہو، یہ مارا نہ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اب ان کی مغفرت فرمائے، متوفی کی۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ بات ہو رہی تھی ایران پاکستان تعلقات کی، اور اس اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب اس وقت مملکت خدا داد پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے دعوت پر وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں مختلف 8 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، 8 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، 8 MOU سائن ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے
معاہدے کی دونوں فریقین نے جو ہے وہ صدقے دل سے توثیق بھی کی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محسن کاظمی صاحب. محسن کاظمی صاحب بتائیے گا 8 MOU سائن ہوئے ہیں, کیا لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آ جاتی ہے تو ہم معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں گے, یا پھر اگر یوں ہی دست و گریباں رہے ہمارے سیاستدان تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان معاشی طور پر جو ہے کسی قسم کا استحکام آ سکے گا اس ملک میں؟ اچھا, یہ سوال بڑا اہم بھی ہے, بڑا اچھا بھی سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا جناب آصف زرداری صاحب کو کہ انہیں نے بڑی ہمت کی اور پاکستان کے صدر کو دعوت دے دی, اور ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. چائنا سے بھی انہیں نے اچھے تعلقات قائم کیے تھے, سی پیک انہیں کی وجہ سے بنا تھا, اور وہ واحد تھے کہ جن کے زمانے میں پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن ڈل رہی تھی. لیکن میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کن وجوہات کے اوپر آپ یہ جو آپ معاہدے سائن کر رہے ہیں, کسی کے اشارے پہ آپ اس کو یا تو ڈیلے کر دیتے ہیں یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. اس کو یہ نہیں کریں آپ, قوم کو دھوکہ نہ دیں آپ. ٹھیک ہے, حکومت آتی رہے بدلتی رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, جو معاہدے وہ چلیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام کو انرجی چاہیے. انرجی بالکل نہیں ہے, آپ سمجھ لیجیے. یہ کہنا کہ انرجی ہے نہیں, یہ بڑی غلط بات ہے. میں آپ کو بتا دوں, میرا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر پاور پلانٹ میں. بجلی کی جو اس وقت جنریشن ہے. اچھا محسن کاظمی صاحب, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سردار نزاکت صاحب. سردار نزاکت صاحب, آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. جی محسن صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو اب جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو معاہدے یہ لوگ کریں اس معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنا چاہیے, بہتری آنی چاہیے, نمبر 1. دوسرے, ہر معاہدے کے ساتھ یہ شرط ہونی چاہیے کہ کون سا معاہدہ کب تک کے لیے ہے. یہ بڑی غلطی ہے. ہوتا کیا, معاہدہ کرتی ہے, اب ایک نے اناؤنس کیا کہ جی ہم $8 ارب کی آپ کی یہاں سرمایہ کاری کریں گے. عرب کنٹری نے کہا, سعودی عرب نے کہا ہے. بالکل. اچھا, اب ہم جو ہے وہ ڈھولک بازی بجا رہے ہیں کہ ہمیں 8 ارب روپیہ آ رہا ہے, 8 ارب روپیہ آ رہا ہے. انہیں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ 8 ارب روپیہ آپ کو کب دیں گے, بالکل, کس حساب سے دیں گے, قسطوں میں دیں گے, قسطوں میں دیں گے, اور کس وقت سے دیں گے. صحیح. اب آئیے آپ کی سمجھ میں, ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اور کن شرائط پہ دیں گے, چلے شرائط بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم آپ جو ہے, ابھی تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں آیا, کہیں وہ کہہ دیں کہ جو 5 لاکھ ہم نے تمہیں دیے تھے اس کو رول اوور کر دیا تو 3 لاکھ رہ گئے, 3 ارب رہ گئے. تو وہ 5 ارب دیے تھے, 3 ارب اور دیں گے. اب وہ کہیں کہ ہم جو ہے 2027 تک پیمنٹ کریں گے, تو پھر آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت آپ کو ایمرجنسی ہو گئی ہے آپ کے ملک کے اندر. آپ PIA بیچ رہے ہیں, آپ اسٹیل میل بیچ رہے ہیں, سب کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا. ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ جنگ میں بہت پہلے کالم لکھا تھا 95 میں 96 میں, پاکستان کا پہیہ جام. تو اس پر زرداری صاحب نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ آپ نے کسی صحافی صاحب نے لکھا ہے کہ بے نظیر کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا پروجیکٹ ہرکول کا, وہ بند ہو گیا. ارے تو بھائی اس کو تو شہید ہوئے کافی عرصہ ہو گیا نا. حکومت تو آپ کی چل رہی ہے, آپ صوبے میں بھی چل رہے ہیں, آپ کسی نہ کسی طریقے سے وفاق میں بھی ہوتے ہیں. آپ اپنی بات تو منوا لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے, آپ منوائیے اس بات کو. آپ کہیے کہ اتنا مہنگا پاور پروجیکٹ کیوں لگایا آپ نے پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر یہ شرائط ہیں کہ آپ امپورٹ کریں گے فیول. یہ کیوں شرط لگائی آپ نے؟ آپ کہیں پاور پلانٹ آپ نے بنایا, فیول ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو. ہم چاہے کوئلہ پرووائڈ کریں, چاہے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں کروڈ پرووائڈ کریں. لیکن سوال یہ کہ ایسے شرائط پہ آپ نے معاہدہ کیا ایک غریب ملک کے لیے, آپ نے عوام کو بیچ کے رکھ دیا اس کے اندر. تو اس پر توجہ دیں. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی والے آئیں, بالکل. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم ان میں سیاسی سوجھ بوجھ ہے ان کے اندر. اب بھی زرداری صاحب کی میں نے تقریر سنی, یہ پوائنٹ ان کا ملین کویشچن میں ایک پوائنٹ تھا ان کا کہ یہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ سب ایک قدم پیچھے ہٹیں, یہ نہ کہیں بلکہ ان کو کہیں کہ ان کی خاطر جو لوگ آ نہیں رہے ہمارے معاہدے میں, ان کی خاطر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور ایک معاہدہ کر لیں. آپ کا نام بھی ہوگا اور آپ کا شان بھی ہوگی. کم از کم پیپلز پارٹی اس دور میں تو آئے جس دور میں بھٹو تھیں, جس دور میں ذوالفقار علی بھٹو تھے. صحیح.
سردار نزاکت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد، اور آپ کو سب سے پہلے کہ آپ کے صدر اور جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے بھی ہے، ان کے موقف کی سب سے بڑی جیت ہوئی ہے کہ ان کے ایرانی ہم منصب نے جو ہے اس مملکت خدا داد کا دورہ کیا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت خوش آئند بات ہے اور ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیا زرداری صاحب نے بھی کوئی سندھ کے حوالے سے کوئی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں ایرانی صدر کے ساتھ مل کر؟ کیا سندھ میں بھی اس حوالے سے کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر گورنمنٹ میں آئی تو اس نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر کام کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح جو وین آصف علی زرداری صاحب کا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا تھا، وہ کس طرح آگے چلا، اور بعد میں آنے والی گورنمنٹ نے بھی اس کو تقریباً اسی طرح سے دو کیا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں 2013 سے 2018 تک۔ 2018 سے آنورڈ جو ملک کے اندر تباہی ہوئی اور جس طرح ایک ہمارے ملک کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا۔ جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی، ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں ہمیں پوری دنیا کے ساتھ اپنے پازیٹیو وے میں ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، یا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، سب کو اس وقت چاہیے کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ میں پچھلے دنوں بھی مختلف ٹاک شوز کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایران کے پریزیڈنٹ صاحب پاکستان تشریف لائے، یہ نہ کہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایک انٹرنیشنل دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی کریں گے، ریلیشن بالکل نزاکت صاحب، وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ گیس پائپ لائن کی بات ہے، اس کے اوپر بہت تھوڑا سا کام باقی ہے۔ میں آج دن کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے اوپر بہت کم کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ہمیں کلیئرلی انٹرنیشنل دنیا کو، خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے، ہم ان کو کلیئرلی ایک میسج دینا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بھی قائم کریں گے۔ لیکن نزاکت صاحب، بہت ساری طاقتیں جو ہیں ناخوش بھی ہیں پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے اوپر۔ دیکھیں، اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کا لارجر انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کو خوش کرتے ہوئے 75 سال گزر گئے، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کا لارجر انٹرسٹ نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے دنیا کو دیکھا کہ کون ہمارے فیصلوں سے خوش ہو رہا ہے اور کون ہمارے فیصلوں سے ناراض ہو رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان، جس طرح کاظمی صاحب نے کہا کہ پاکستان انتہائی کرائسس سے گزر رہا ہے، انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ پاکستان ایک آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے۔ اس آئی سی یو میں پڑے ہوئے پاکستان کے اوپر پوری دنیا کو رحم کرنا چاہیے، اور کلیئرلی پاکستان کی لیڈرشپ کو پوری دنیا کو ایک میسج دینا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں جو فیصلے ہوں گے ہم سارے مل کے کریں گے۔ اچھا نزاکت صاحب، بچپن سے جوان ہو گئے، اور شروع سے کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ نازک موڑ جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، نازک موڑ سے بہت آگے سچویشن نکل گئی ہے۔ اب ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اگر ایران پاکستان پائپ لائن جو گیس پائپ لائن ہے وہ اگر ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر 60% جو انڈسٹری کا پائیا ہے وہ چلے گا، اور جب انڈسٹری کا پائیا چلے گا ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوں گی تو ملک کے اندر ڈالر آئے گا، فورن ایکسچینج آئے گا، تو ہمارا ملک آگے جا سکے گا۔ میں اس آپ کے چینل کے توسط سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ نے اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے 25 سے 50 سال کے ایک اکانومی، چارٹرڈ آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر چارٹرڈ آف اکانومی کر کے
ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن نزاکت صاحب اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس کرنے کے لیے بیٹھ جائیں یا کسی قسم کی مفاہمت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایسے تو ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ خود سے ختم ہو جائے گی. ان کی سیاست تو اسی چیز پہ قائم ہے کہ وہ آپ لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کوئی کولیشن پارٹنرشپ کے طور پہ آئے. سر گرینڈ ڈائلاگز ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ بے شک وہ اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن ملک کے جو کور ایشوز ہیں, ملک کے جو لارجر انٹرسٹ ہے, اس کے لیے پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, پھاٹا اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, سب کو مل کے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے. اور اس میں بہت بڑا رول میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے. ہم ایک میچورٹی کا دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تو اس وقت ہمیں ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی گورنمنٹ بنانے کے لیے, لیکن ہم نے صوبے کے لارجر انٹرسٹ کے لیے, ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کے جو ان کا ہیڈ آفس تھا ایم کیو ایم کا, اس کا وزٹ کیا اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے رکھا. لیکن سر وہ طلاق اور حلالہ بھی تو ہوتا رہا ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت چھوڑ لیں, پھر ایون وہ ریفرینڈم پر بھی آ گئے. وہ کراچی میں انہوں نے ریفرینڈم بھی کیا کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ شامل ہو یا نہیں, تو کراچی کی بڑی تعداد نے جو ہے یہ کہا تھا کہ نہیں آپ سندھ حکومت کے ساتھ شامل نہ ہو, لیکن وہ پھر آ کے آپ کی گود میں بیٹھ گئے. سر گود میں بیٹھنے کی بات نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات بھی کرتی ہیں, اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کوئی پیپلز پارٹی کے اندر ضم تو نہیں ہوئی تھی. میں ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں, میں انٹرنل پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر جا ہی نہیں رہا ہوں. صحیح. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چاہے ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے, چاہے اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہو, باپ پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو, ملک اگر کسی کو ملک عزیز ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر پوری دنیا فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو انٹرنیشنل انویسٹر آ کے پاکستان کے اندر انویسٹ کرے گا, پھر ہم اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں گے. اگر ہم اپنی اظہاریات کے اوپر, الزام تراشی کے اوپر اگر میں دیکھیں, میں آپ کے چینل کے توسط سے پی ٹی آئی کو بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں, ایم کیو ایم کو کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ وقت اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی طرف جائیں. ہم آپ کے چینل کے توسط سے اب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے, ایک بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک ویژن کے مطابق, ویژنری ہونے کے ناطے ہم پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس مشکل ترین حالات سے, اکانومی کے کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کریں, اور نہ کہ صرف رول ادا کریں بلکہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں. سب کو, یہ ملک سب کا ہے, جتنا عمران خان صاحب کا ہے, جتنا آصف علی زرداری صاحب کا ہے, جتنا میرا ہے, جتنا آپ کا ہے, جتنا کاظمی صاحب کا ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے. اچھا نزاکت صاحب, تمام باتیں ایک جگہ, ایک چیز کی تو تعریف بنتی ہے کہ جس طریقے سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کام کر رہی ہے, نارکوٹکس کنٹرول کے شعبے میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, ان کی جانب سے آج بھی جو ہے یہ افتتاح کیا گیا ہے 10 پنگ بسز کا, اور فلیٹ میں کل ملا کے 28 بسز ہو چکی ہیں. تو سر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں واقعی بہت کام ہو رہا ہے اور اس پہ تو تعریف بھی بنتی ہے, کیوں محسن صاحب؟ ہاں جناب, اس میں بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں, شرجیل میمن صاحب نے آتے ہی بسیں چلوا دی, بڑا احسان کیا کراچی والوں کے اوپر. پہلی چیز, حکومت اپنے دماغ سے یہ بات نکالے کہ یہ احسان نہیں ہے. صحیح, آپ اپنی جیب سے ہی بسیں نہیں لگا رہے ہیں. لیکن سر جہاں تعریف ہے تو سنیے بھائی, میں آ رہا ہوں اسی کے اوپر. کتنے منٹ کے بعد اشتہار چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر, ذرا دیکھیے آپ. کر لیں, ہمارے سارے جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں وہ آلموسٹ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سال کے اینڈ میں نہ کہ صرف 5 لاکھ بلکہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہے, میں ایگزیکٹلی کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اس سال کے اینڈ پہ ہم سب لوگوں کو وہ سندھ حکومت کو گھر دینے جا رہی ہے. جہاں تک انہوں نے اشتہار کی بات کی, میرے خیال میں کچھ اشتہارات تو ایسے بھی ہیں جو اویئرنیس کے لیے ہیں کہ کراچی کے, سندھ کے لوگوں کو ایک اویئرنیس ملے کہ ہم نے اس بس کو استعمال بھی کرنا ہے, اور یہ روٹ ایسے ہیں اور اس طرح ان روٹ کے اوپر چلے گی. جہاں تک پبلسٹی کی بات ہے, نہ کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کے پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا چلتا ہے,
یہ بھی پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر گورنمنٹ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں انہی کے اوپر چلتا ہے. میں اس چیز میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. اگر بہت ساری چیزیں حکومت سندھ کی طرف سے اچھی بھی ہو رہی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں غلطیاں کوتاہی بھی ہوتی ہوگی، ہمیں اس چیز ان کی جو کرٹیسزم ہے ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو ایڈریس بھی کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا، ایک پانی کا مسئلہ ہے، وہ سیوریج کا ایشو ہے. سیوریج کا ایشو تو کسی نہ کسی حد تک کافی حد تک بہتر ہوا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے ٹاپ ٹو باٹم تمام لیڈرشپ کو کہ ہمیں اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، نہ کہ ہم ایک جو سندھ کے لوگوں نے مینڈیٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. 116 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اچھا نزاکت صاحب آپ کی تمام باتیں درست ہیں، لیکن بلدیاتی قوانین میں جو ترمیم ہوئی تھی اس میں بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کا سربراہ یا یہ کہہ لیں کہ اس کا چیئرمین جو ہے میئر کراچی کو بنایا گیا ہے. سر واٹر کارپوریشن ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے سالڈ ویسٹ ہو گیا. سر اس کے باوجود بھی شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے کچرے کے انبار ہیں. پانی کا مسئلہ آپ سے اور ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ آپ شہر میں اگر سروے کے لیے نکلیں تو بہت ہی کم ایسے علاقے ہوں گے جہاں وافر مقدار میں پانی آتا ہوگا. دیکھیں، میں آپ کی بات کو ایک کس حد تک میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کراچی کے اندر جو پانی کا ایشو ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کے اوپر جو K4 پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور باقی چیزیں ہمارے جس سائڈ سے جن چیزوں سے پانی ہم جن اقدامات سے ہم بہتر کر سکتے ہیں پانی کی ڈسٹریبیوشن کو، اس کو بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے کچرے کی بات کی، میرے خیال میں 80% بہتری آئی ہے، اور جو 20 to 25% جہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بالکل انشور کرتا ہوں بیہاف آف پاکستان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ جتنے چیئرمین صاحب کراچی کے اوپر فوکس ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پہلے جو چیزیں دیکھیں ٹرانسپورٹ کے اوپر ہمارا ایک سائٹ تھی، ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بہت کام کیا، ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر بہت کام کیا، ہم نے ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی. آپ پچھلے سال کی UNDP کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ واحد صوبہ جس نے ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا ہے. لیکن ہماری ٹرانسپورٹ کا ایک ایشو تھا، کراچی کے شہریوں کو ایک عزت والی ٹرانسپورٹ چاہیے تھی. ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی کراچی میں یا پورے سندھ کے اندر جو بھی سیوک ایشوز ہیں، جو شہریوں کے ایشوز ہیں، انشاءاللہ ہم نہ صرف اس کو ایڈریس کریں گے بلکہ اس کو حل کرنے کی پوری آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں. تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم کسی پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو بھی کرٹیسزم کرے گا ہم اس کو پراپر طریقے سے اس کو ایڈریس بھی کریں گے، اور اگر کوئی تعمیراتی تنقید کرے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا نزاکت صاحب، جیسی اس شہر کی آبادی ہے اور گنجان آباد یہ شہر ہے، کروڑوں میں آبادی ہے، اور کچھ 100 یا شاید کچھ 1200 بسز جو ہے وہ یہاں پہ شروع کی گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں، کیا آگے جا کے بسز کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا، یا پھر اتنی بسوں پہ ہی جو ہے وہ منحصر رہے گی یہاں کی عوام؟ نہیں، یہ اگر آپ پچھلے سال سے دیکھیں، جو ہمارا پیپلز انٹرا بس سروس شروع ہوئی تھی، کراچی میں شروع ہوئی تھی اور لاڑکانہ میں شروع ہوئی تھی، اب میرپور خاص میں شروع ہوئی ہے، اسی طرح سکھر میں شروع ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پہلے فیسز ہیں. اور جیسے جیسے ہماری چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، جیسے ٹرانسپورٹ کا جو کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، مزید اس میں بسز وغیرہ انجیکٹ ہوں گی، اور انشاءاللہ مزید روٹ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عوامی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، محترمہ عدلی خیریال طالپور صاحبہ، سارے اس چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو سندھ کے لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک قرض ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس قرض کو انشاءاللہ بخوبی طریقے سے ادا کرے. صحیح ہے نزاکت صاحب، آپ کا موقف آ گیا. محسن کاظمی صاحب، آپ بتائیے گا، شہر کراچی میں اگر کرائم کا ریشو دیکھا جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. رمضانوں میں بھی رہزن ایسے آزاد تھے
کہ جنہوں نے اس شہر کے اوپر دھاوا بول کے رکھا، اس شہر کو اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ اور آماج گاہ سمجھا. سر کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی اگر آپ سروے کروا لے تو ماں سوائے کچھ 0.24 لوگوں کے علاوہ جو ہے کوئی خاصا مطمئن نہیں دکھائی دے گا یہاں کی سچویشن کو دیکھ کے. اچھا، آپ نے بھی اور میں نے بھی ماشاءاللہ وہ دور بھی دیکھا ہے جب اسی شہر کراچی کے اندر صبح ہم اٹھتے تھے تو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی تھی اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر شہید بن کے پہنچے گا یا غازی بن کے پہنچے گا. یہ برا حال تھا. اس کا میں کم از کم کریڈٹ دوں گا کراچی رینجر کو. کراچی رینجر نے قدم اٹھایا. اس وقت میرا خیال ہے جنرل بلال تھے اس وقت، اور بلال اکبر صاحب تھے، اور یہاں کے کور کمانڈر شہید مختار صاحب تھے. انہی نے مل کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو حل کیا اور کم از کم بڑی کامیابی حاصل کی. لیکن سر ابھی بات ٹارگٹ کلنگ کی نہیں ہو رہی نا، ابھی تو بات ہو رہی ہے بھتہ خوری کے واقعات کی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. میجر چیز وہ تھی پہلے جی، بہت خطرناک تھی. اس نے ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں بہت بڑا کام کیا. یہ یاد رکھیے، اربوں نہیں کھربوں روپے کا لاس ہوتا تھا خالی شٹر ڈاؤن ہونے سے، جس کو لوگوں کو احساس نہیں ہے. اور یہ کہ صرف شہر کراچی ہی میں ہوتا تھا. کبھی میں نے لاہور میں ہڑتال نہیں دیکھی. معاشی اور اقتصادی ہب ہے یہ شہر. جی نہیں، کبھی لاہور میں ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں دیکھی، کبھی کوئٹہ میں نہیں دیکھی، کبھی ہم نے کسی تو. لیکن سر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اتنی کھلی چھوٹ دے کے کس نے رکھی ہوئی تھی؟ جی میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرائم کا ریشو اس وقت بڑھ رہا ہے، وہ صرف خالی کراچی میں بھی بڑھ رہا ہے، لاہور میں بھی بڑھ رہا ہے، پشاور میں بھی ہے، سب جگہ بڑھ رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ آپ جب اپنی پسند کے اداروں کے چیف لگانے لگیں گے، صلاحیت پہ نہیں لگا رہے ہیں آپ کہ بھئی یہ اس کی ایبیلٹی ہے، ہم آپ کو جناب آئی جی لگا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں، آپ کام کر کے دکھائیے آزادانہ طور. اب آپ اپنی پسند کا آئی جی لگائیں گے، اپنی پسند کا جناب ڈی جی ایف آئی اے لگائیں گے، اپنی پسند کا فلاں آدمی لگائیں گے، تو پھر آپ کو یہ رزلٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے محسن صاحب، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. محسن کاظمی صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر آپ کا بے حد شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آن کال ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.